عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات. تو اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ اجر اور ثواب کے شوق میں کیا کرنا؟ دین کا کام کرنا اور عبادت کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر اور انعام کے شوق میں کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو تو وہ ثواب کے 2 قیرات لے کر کے واپس ہوگا، جن میں سے ہر قیرات گویا احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے، دفن ہونے تک ساتھ نہ رہے، تو وہ ثواب کا 1 قیرات لے کر واپس ہوگا. تو قیرات درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مزدوروں کو ان کے کام کی اجرت قیرات کے حساب سے دی جاتی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر قیرات کا لفظ ارشاد فرمایا اور یہ بھی واضح فرمایا کہ اس کو دنیا کا قیرات نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ثواب آخرت کے قیرات کا ہوگا، جو دنیا کے قیرات کے مقابلے میں اتنا بڑا ہوگا جتنا احد پہاڑ کے مقابلے میں بڑا. احد پہاڑ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہے، بہت بڑا ہے، 3 کلومیٹر چوڑا، 8 کلومیٹر لمبا ہے، بہت اتنا بڑا. تو یہ سمجھانے کے لیے اتنا بڑا ثواب ہوگا، 1 قیرات کا ثواب. ابھی 2 قیرات ملیں گے، جنازے کی نماز بھی پڑھنا، دفن ہونے تک ٹہرے رہنا. جیسے دفن ہوا، مٹی سب ڈال دیے، اس کے بعد آپ لوٹیں گے تو 2 قیرات لے کر لوٹیں گے. ہاں، قنطار بولے تو یہ ڈھیر، سونے چاندی کا ڈھیر، راس بولتی نا ہمارے جنگلی اردو میں، راس راشی کنڑ میں راشی بولتے، اس کو قنطار کہتے ہیں. قیرات یہ الگ، درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے. بہرحال جب بھی نماز جنازہ پڑھیں اس حدیث کو سامنے رکھیں اور سوچیں کہ میں جنازے کی نماز جو پڑھ رہا ہوں اس کا اتنا بڑا اجر ہے، کیا شوق سے پڑھے گا نہیں. اور جب سنے گا کہ عصر کی نماز کے بعد یا دعا کے بعد یا فلاں کے بعد نماز جنازہ ہے، جنازہ حاضر ہے، نماز جنازہ پڑھ کر جائیں بولے تو کون سا کام بھی نہیں کرے گا. پہلے جنازے کی نماز، کیوں؟ قیرات کے برابر ثواب ملے گا. اگر یہ انعام اجر ثواب کا وہ یہ نہیں رہے گا اس کے بعد تو اسے ثواب بھی نہیں ملے گا. ابھی آپ نے سنا اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے اجر اور انعام کے شوق میں کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے، پتہ نہیں ہے جنازے کی، سب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، سب پڑھ لے میں بھی پڑھ رہا ہوں، ہاں زیادہ سے زیادہ ہمارا بھائی نا بیچارہ، ہمارا بھتیجا نا، ہمارا تایا نا، ہمارا ابا نا بول کر کے چلو ایک انسانیت کا تقاضا ہے ساتھ میں رہنا. ایسا سب رہتا نہیں ہے. ثواب ملنے کا کسی کو بھی پتہ کب چلتا ہے؟ ہم پڑھیں گے تو نا، ہم سنیں گے تو نا، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. کسی بھی چیز میں کیا ملنے والا ہے یہ اگر ہم کو معلوم رہے گا تو اس کا اس ٹائم پہ اس عمل میں کیا توجہ، کیا وہ اخلاص، کیا وہ للہیت آئے گی. اس لیے ہمیں ہر عمل سے پہلے اس عمل کا ثواب کیا ہے معلوم کرنا چاہیے. نہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں کتنا ثواب ہے، وضو بنا کر آتے ہیں کتنا ثواب ہے، ایک ایک قدم پر. یہ سب ہم کو معلوم رہے گا تو ہم لوگ آنے میں کبھی سستی نہیں کریں گے، شوق سے آئیں گے. بہت کچھ ملنے والا ہے. ہماری آنکھ بند ہوگی تب ابھی معلوم ہوتا نہیں. ابھی کیا ہے تو بھی کروڑ، سننا، چاندی، یہ سب معلوم ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ جو اجر ثواب کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل پر کیا ہے تو اس ارادے کے ساتھ عمل کرے تو اس کا بڑا ثواب ہے.
عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ یقول سمعت ابا القاسم رضی اللہ عنہ یقول ان اللہ قال یا عیسیٰ انی باعث من بعدک امتا ان اصابهم ما يحبون حمد اللہ وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم فقال يا ربي كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم قال أعطيهم من حلمي وعلمي حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہارے بعد ایسی امت بھیجنے والا ہوں جب انہیں کوئی پسندیدہ چیز یعنی نعمت اور راحت ملے گی تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جب انہیں کوئی ناگوار چیز یعنی مصیبت اور تکلیف پہنچے گی تو اس کے برداشت کرنے پر جو اللہ نے ثواب کے وعدے فرمائے ان کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے، جبکہ ان میں نہ حلم ہوگا نہ علم ہوگا، یعنی نرمی بھی نہیں ہو، برداشت، حلم بولتے نرمی برداشت کرنے کی صفت، نہ حلم ہوگا نہ علم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، جب ان میں حلم اور علم نہیں ہوگا تو پھر ان کے لیے صبر اور ثواب کی امید رکھنا کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ان کو اپنے حلم میں سے حلم اور اپنے علم میں سے علم دوں گا، علم میں سے علم، حلم میں سے حلم دوں گا۔ تو یہ تو امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش ہے، صبر کریں گے سب ثواب، شکر کریں گے تو بھی ثواب۔ فل دوچنا حالت دنیا میں انسان کے اوپر آتی، یا تو خوشی کی حالت یا غم کی حالت، یا تو کچھ ملے گا یا کچھ کھو جائے گا، نہیں ملے گا تو بھی ہوتا ہی ہوتا نہیں، کھو گیا تو ذرا مشکل ہے، امید ہے پھر نہیں ملا تو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ جات بولے تو اس پر صبر کرنا، نہیں میرے مقدر میں نہیں تھا کوئی بات نہیں، مقدر میں رہتا تو ضرور ملتا تھا، ایسا بولے تسلی سمجھ رہے، وہ دماغ میں رکھ کے یار نہیں ملا ٹینشن ہونا بول کے بیماریاں لینے کے بعد پریشان جتنا زیادہ ہوں گی بیماریاں اتنا آپ کھینچتے رہیں گے، ٹینشن اس نہیں کرتے۔ اگر واقعی ایمان کے تقاضے پہ مسلمان چلے گا نا اسے کون سی بیماری بھی نہیں آئے گی، ایک سوچنے کے حساب سے، باقی اللہ مقدر میں رکھا تو چھوٹی موٹی بیماری تو آتا نہیں، وہ بولتے نا سردی بخار کھانسی قومی نشاں ہمارا، ہم سردی بخار کھانسی قومی نشاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے مطلب کیا، سردی بخار کھانسی ہے تو ان عام طور پہ آنے والی بیماری، اور اس میں بھی بہت فائدہ ہے بولتے کیسے بھائی، سردی بخار آیا تو اس میں انسان کو خود فائدہ ہے بولتے، سردی آنے سے کتنا فائدہ ہے، کسی کو زندگی میں کبھی سردی نہیں آئے تو اس کو دماغی بیماری آنے کا چانس ہے، ہاں سال میں ایک مرتبہ سردی آنا بھی چاہیے، دماغ بہت فائدے ہیں، ہر ایک ہم کو جو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی ہمارے لیے راحت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہے دو حالتوں میں سے ایک حالت تو آئے گی، اور دونوں حالات آتے رہتے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشی کبھی غم، ایسا کبھی بیماری کبھی صحت، کبھی نفع کبھی نقصان، کبھی زیادہ نفع کبھی کم نفع، ہوتے رہتے ہیں۔ تو دونوں حالتوں میں شکر اور صبر دونوں کرتے رہیں گے، اللہ خوب نوازیں گے۔ اب دیکھو شکر کرنے پر مزید اللہ عطا کرتے، صبر کرنے پر اجر و ثواب اتنا دیتے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ نے قرآن میں کہا ہے بغیر حساب کے ان کا اجر دے گا۔ وبشر الصابرین، بشارت سناؤ نبی ان کو جو صبر کرتے ہیں۔ خیر، ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ سبحانہ ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اگر تو کسی چیز کے چلے جانے پر میری پہلی مرتبہ میں ہی صبر، معاف کرنا، اگر تو کسی چیز کے چلے جانے پر پہلی مرتبہ میں ہی صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت سے کم بدلے پر راضی نہیں ہوں گا۔
پہلی ہی مرتبہ تکلیف ہوتے ہی اس ٹائم پہ کیا کرنا؟ صبر کرنا. انتقال ہوتے ہی صبر کرنا. سمجھ رہے؟ انتقال، ہمارا کوئی قریبی آدمی کا انتقال جس سے ہمارا بہت لگاؤ تھا، بہت تعلق تھا، تبھی آدمی کو غم ہوتا ہے. زیادہ لگاؤ نہیں ہے تو گیا چھوڑو وہ نہ بول کے ایکٹنگ کرتے رہتے آدمی، اندر اچھا چھوڑ گیا. سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھی اپنے متعلقین کا انتقال ہوتا ہے تو بہت صدمہ ہوتا ہے. تو فرمایا پہلے ہی صدمے پر صبر کرنا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن کے بعد میں سب کو صبر آتا ہے. کتنا نرم دل رہتا بھی انہیں اس کو صبر آتا ہے. پہلے ہی مرتبہ میں صبر کرنا. پہلے ہی مرتبہ میں معلوم ہوا کتنا نقصان ہو گیا. الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایسا. بعد میں تھوڑا کوئی آ کے تسلی دیا یا وقت گزرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے. چھوڑو جانے کا تھا جانے. شروع میں بہت شکوے شکایت کیا. بعد میں جب وقت گزرتے گزرتے کیا ہوا؟ اس کے بعد صبر کیا. وہ صبر کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے ہی صدمے میں کیا کرنا؟ صبر کرنا. اس کا فائدہ ہونے. فرمایا جنت چھوڑ کے اور کسی بدلے سے میں راضی نہیں ہوں گا. یعنی اس کو جنت پکی ملے گی جو پہلے ہی صدمے میں کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. جنت سے کم پر میں راضی نہیں ہوں. تو یہ پہلے ہی صدمے میں. سمجھ رہے؟ اسی لیے 3 دن کے بعد تعزیت کرنا بھی نہیں ہے ہمارے اس میں. سمجھ رہے؟ 3 دن کے بعد عام طور پہ کیسا بھی گھرانہ ہونے دو بھول جاتے ہیں کسے جو آدمی مر کے رہتا ہے گھر میں. کوئی تو ابھی تو فاسٹ زمانہ نا، گھنٹے 2 گھنٹے میں بھول جاتے ہیں. ابھی دفن کر کے نہیں بھول جاتے. سمجھ رہے؟ بہت فاسٹ ہے. لیکن کچھ فاسٹ سے متاثر نہیں ہوتے، ان کے اندر رہتی ہے انسانیت. 3 دن تک، 3 دن کے بعد. ابھی 3 دن کے بعد چوتھے دن 5ویں دن 1 ہفتے کے بعد جا کے تعزیت کرے تو اس کا کوئی مطلب نہیں. انہوں پوچھیں گے کئی کو ایسے کیا کی بول لے گئے؟ نہیں تمہارے اللہ ہمیں بھول گئے تھے، تمہیں پھر سے یاد دلائے سر. اچھا تو تمہیں کیا کرے ابھی ان کے صدمے میں؟ وہ بولتے ہیں نا آگ میں اور بھی نمک چھڑکے جیسا. ارے بھائی انہوں خود بھول گئے تھے، تمہیں کہیں کو یاد دلائے. 3 دن کے اندر انہوں کیا رہتے اس کو ذرا یاد کرتے رہتے. اس ٹائم پہ ذرا جا کر تسلی لیجیے تو اس کا کوئی معنی مطلب ہے. بھائی دیکھو آپ کا بچہ کا انتقال ہوا، ہمیں بہت غم ہوا سن کر کے. ابھی میں کل آنا چاہتا تھا لیکن میں بنگلور میں تھا، اب آنے نہیں ہوا. ابھی آیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر اس طرح تسلی کی. اللہ نے دیا آج ہو گئے، کل ہمیں بھی جائیں گے. اس طرح 3 دن کے بعد جا کے بول رہے اندر غصہ آئے گا اس کو. سمجھ رہے؟ تو 3 دن کے اندر ہے تعزیت. تو بہرحال میں کیا کر رہا تھا؟ تو صدمہ اولا، پہلے ہی صدمے میں، پہلے ہی جھٹکے میں، پہلے ہی سنتے ہی جو ہمارے کو تکلیف ہوتی ہے نا اس پر صبر کرنا. تب جا کر کے جنت سے کم پر اللہ فرماتے میں راضی نہیں ہوں گا. تو جب آدمی کو صبر، کیا بولتے ہیں اس کو، اجر ثواب انعام، اس سب کا دھیان رہے گا نا تو اس آدمی کے لیے شکر کرنا بھی آسان، عمل کرنا بھی آسان، صبر کرنا بھی آسان. تو ہر عمل کرنے سے پہلے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کیا اجر اور کیا انعام ملنے والا ہے. اور وہ معلوم کیسے ہوگا؟ قرآن اور سنت پڑھنے سے معلوم ہوگا. اس لیے ہمیں حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، واعظ و نصیحت. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ورنہ ہم رسمی طور پہ سارا کام کریں گے. رسمی طور پہ ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ملنے والا کیا ہے. سب کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. حج کو جا رہے تو میں بھی جا رہا ہوں. سیکھا چ نہیں حج کسے بولتے ہیں، کیا ہے، اس کے کیا مسئلے ہیں. سب جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.